السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کر رہے تھے اور اس میں جو آپ کو مشکلات اور مد مقابل قوتیں جو آپ سے برسر پیکار تھیں ان کا تسلسل جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ ولاگ میں چوتھی ہجری کی واقعات آپ کے سامنے کیے تھے۔ اس میں ایک دو واقعات اور بھی ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ بدر ثانی بھی ہوا۔ بدر ثانی اس طرح یہ ہوا تھا کہ جب احد کے اس پہ جو ہیں وہ یہ لوگ فرار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر آئیں گے۔ تو اس سال پھر ابی سفیان کے قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ مکے سے روانہ ہوا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ بدر کے مقام پہ پہنچے، لیکن جب یہ ہے کہ اہل مکہ کو جو ہے مشرکین مکہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیاری کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، تو ان کو مقابلے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی طرح مدینہ کے شمال میں جو ہے وہ قبیلہ غطفان کا ذکر آیا تھا، تو اس بار بھی جو ہے وہ غطفان نے پھر سرکشی کی، اس کی بھی سرکوبی کی۔ اس کا ایک سردار جو ہے گرفتار ہو کر کے آیا، کئی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں رہا۔ آپ اس کو دعوت دیتے رہے لیکن وہ نفرت کا اظہار کرتا رہا۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معافی کا اور عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے جو ہے وہ ایمان لایا۔ اب یہ کہ 5ویں ہجری میں جو ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اس سارے جو جدوجہد چل رہی تھی، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پورے جزیرۃ العرب میں مختلف بڑے قبائل جو ہیں وہ خطرے کو بھانپ رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کے خلاف جو ہے وہ جتھا بندی اور حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غزوہ احد کے بیانیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو عامر راہب جو ہے اس کا ایک بڑا کردار ہے، اور یہ اس کردار پس پردہ جو ہے وہ کنٹینیوس مسلسل چلتا رہا ہے۔ احد میں بھی جو 3000 سے زائد آئے تھے مشرکین، تو اس میں کی بھی تعداد میں اضافے کی وجہ میں ایک ابو عامر کی تھی جو ان قبائل میں جا کر کے مشرکین کو وہ اکساتا تھا کہ تم متحد ہو کر کے جب تک نہیں لڑو گے تو مسلمانوں سے شکست کھاتے رہو گے۔ تو غزوہ خندق سے پہلے بھی یہ ابو عامر کی بہت کوششیں رہی ہیں، اور یہ تمام قبائل جو برسر پیکار رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی نے شکست کھائی اور کسی نے راہ فراغ اختیار کی، تو وہ سب جو ہے وہ متحد ہوئے، اور اس کے نتیجے میں غزوہ خندق کے نام سے مشہور جو ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، وقوع پذیر ہوا۔ اور اس کی اطلاع جو ہے ان کی تیاریوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل فراہم کر رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بار جو ہے طے ہوا کہ اتنی بڑی لشکر جو تقریباً 12,000 پہ مشتمل تھے، اس کے لیے باہر نکل کر کے لڑنا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی پوری مدینہ کی آبادی اس سے کہیں کم تھی۔ دوسرے یہ کہ مدینہ کے اندر ابھی یہود کے قبیلہ جو ہے وہ بنو قریظہ ابھی موجود تھے، تو بہتر یہ ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا جس میں بالخصوص جب مشاورت بلائی گئی اور اجلاس ہوا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ ہمارے عجم میں، چونکہ وہ کسرا ایرانی ریاست سے تعلق تھا ماضی میں ان کا، تو وہ ظاہر ایک بڑی ریاست تھی، ان کے یہاں جنگیں اور چیزیں ہوتی رہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات دفاع کے لیے خندق کھود کر کے جو ہے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس تجویز کو پسند کیا، اور مسلمانوں نے دن رات مل کر کے جو ہے وہ خندق کی کھدائی کی، اور جب وہ لشکر جو ہے وہ پہنچا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی یہ ایک بڑا خندق ہے جس کو تیز گھوڑے پہ بھی جو ہے وہ پار نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ وہ پیدل تو ان کے لیے، کیونکہ دوسری طرف خندق کے دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ 25 دن کا یہ محاصرہ رہا، اور 25 دن کے محاصرے کے بعد جو ہیں وہ بالآخر جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ بڑی تیز آندھی اور طوفان آئے۔ ان کے جو مشرکین کے جو زادرات تھے، ان کی جو ایمونیشن کے علاوہ اور دیگر چیزیں جو وہ لے کے آئے تھے اپنے کھانے پینے کا سامان، وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو محاصرہ اٹھا کر کے جانا پڑا۔ لیکن اس درمیان جو ہیں چند بڑے واقعات آئے، تفصیلات میں تو بہت
بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس کو ہم پوری ڈیٹیل یہاں بیان نہیں کریں گے۔ البتہ یہ تھا کہ بنو قریظہ نے در پردہ جو ہے وہ مشرکین مکہ سے مل گئے تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ اس طرف سے جو ہیں وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ حملہ آور ہوں خندق کے اس پار سے، اور ادھر سے پشت سے جو ہے بنو قریظہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں۔ ایک وقت تو یہ ایسا آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا تھا کہ کوئی صلح کر لی جائے، لیکن انصار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ آپ جو ہیں وہ ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے کا سوچ کر کے اگر ان سے دب کے صلح کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ہم نے تو پہلے جو ہیں وہ کبھی ان سے شکست نہیں کھائی، اب تو ہم مومن ہیں، تو اب جو بھی ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ بہرحال وہ اس میں ایک تدبیر ہوئی، اور ایک صحابی حضرت نعیم جو ہیں وہ نئے نئے ایمان لائے تھے، جن کے ایمان لانے کا نہ مشرکین مکہ کو پتہ تھا نہ یہودیوں کو پتہ تھا، تو انہوں نے اس میں ایک سفارتی کام یہ کیا کہ قریظہ اور مشرکین کے لشکر کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان اتحاد نہیں ہوا، اس کی وجہ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اس سارے مرحلے میں جو ظاہر خندق کی کھدائی جو ہے وہ انتہائی محدود وسائل میں جس طرح ہوئی تھی، جس طرح مسلمانوں کے پاس انتہائی کم وسائل تھے، وہ ساری چیزیں، پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر اور ان کی چیزیں جس طرح غیر محفوظ تھیں، وہ سارے مرحلے مکمل ہوئے۔ مشرکین مکہ کے جانے کے بعد جو ہیں جب ان کا خیمہ اکھڑ گیا تیز ہوا آندھیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم بھیجا کہ جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ جو ہے بنو قریظہ کا بھی معاملہ نپٹا دیا جائے۔ لہٰذا بنو قریظہ کا جو ہے وہ کا محاصرہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں تو ان کے لوگ جو ہیں وہ چھتوں پہ ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے کہ بھی وہ مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا، لیکن جو ہے وہ کئی دن محاصرے کے بعد جب ان کا جو ہے باہر سے رابطہ اور ان کے وسائل بالکل مسدود ہو گئے تو پھر انہیں شکست ہوئی۔ جب ان کے قبیلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں بڑے پیمانے پہ اسلحہ نکلا جو انہوں نے جمع کیا تھا خفیہ طور پر مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اسلحے سارے ضبط کیے گئے اور اس میں ملوث جتنے بھی مرد تھے ان سب کو قتل کیا گیا۔ آج یہود جو ہیں اسی کا حوالہ دے کر کے مسلمانوں سے انتقام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں مدینے میں قتل کیا تھا، ہمیں مدینے سے نکالا تھا، تو آج ہم اس کا بدلے لیں گے۔ تو حقیقت میں اس وقت بھی وہ مجرم تھے، انہوں نے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے ایک اور شخص یہودی کا قتل بھی ہوا تھا جس کا نام ابو رافع تھا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ برے کلمات بیان کرتا تھا۔ تو توہین رسالت کے الزام میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے خزرج کے انصار صحابہ نے اسے قتل کیا۔ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے اوس کے انصاری صحابہ نے قتل کیا تھا۔ تو جب ابو رافع کے قتل کی بات آئی تو خزرج کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ درخواست کی کہ پہلے اوس کے لوگوں نے جو ہے یہ سعادت حاصل کی تھی، اب یہ ہمیں سعادت حاصل کرنی دیا جائے۔ یہاں جو ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ توہین رسالت کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے توہین رسالت پہ سزا نہیں دی تھی، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک ریاست سے غداری کی صورت میں یہ سزا دی تھی۔ اب اس میں دو بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے، جبکہ مسلمانوں کا ایک عمومی رائے یہ ہے کہ یہ توہین رسالت کا واقعہ تھا اور اس پہ سزا دینی چاہیے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سزا دیتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں پہلے تو ابو لہب اور ان کی فیملی یہ لوگ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس لیے ان کو قتل نہیں کیا کہ ان کے پاس ریاست نہیں تھی۔ تو اس بات میں جو اعتدال کی رائے ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظام نہیں تھا نا، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس نظام نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے قوت فیصلہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظام تھا تو آپ نے فیصلہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ توہین رسالت کی بنیاد پر سزا ہونی یا نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو بنیادی طور پر خود اللہ تعالیٰ کا مزاج یہی ہے کہ اللہ جو ہے اپنے رسول کے دشمنوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اس میں ایک جو باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کے تو قتل پہ ان کی توہین پہ کوئی مسئلہ نہیں کیا۔ یہاں جو بڑی اہم چیز جو سمجھنے کی ہے کہ نبیوں کا مقام اور ہے اور رسول کا مقام اور ہے۔
تو رسول کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ جو ہے آپ انسانوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ حفاظت جسمانی بھی ہے اور اخلاقی اور کردار کے حوالے سے بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ چونکہ ابتدا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریاست نہیں تھی تو اور وہ اختیار نہیں تھا، تو اللہ نے خود ابو لہب اور اس کی بیوی کو سزا دی، اور تا قیامت جو ہیں سورہ لہب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ صرف ریاست کے حکمراں کی اگر توہین ہوگی تو یہ لوگ جو یہ رائے رکھ رہے ہیں وہ ایک بہت غلط دروازہ کھول رہے ہیں، کیونکہ بعد کے پھر مسلم حکمرانوں کو ہر ایک کو بہانہ مل جائے گا، جیسے آج بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے قانون آ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے حکمراں اور اس کو کوئی بھی حرکتیں کرتا رہے، اور اگر کوئی اس کا پہ آواز اٹھائے گا تو اس کو جو ہے توہین ریاست اور توہین حکمراں کی بنیاد پر جو ہے اس پہ قدغن لگے گا، اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو یہ جو ہے وہ بنیادی آزادی کے خلاف ہوگا اور یہ انتشار کا باعث ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ انتشار کی سیاست نہیں کرتا، وہ ایک اصول کی سیاست کرتا ہے۔ تو آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔